بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ضرور ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں، لہذا خوب کثرت سے سجدہ کیا کرو، یعنی نماز پڑھا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ابن آدم سجدے کی آیت تلاوت کر کے سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا ایک طرف ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے، ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کیا تو وہ جنت کا مستحق ہو گیا، اور مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، میں نے سجدے سے انکار کیا تو میں جہنم کا مستحق ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ بندوں کے فیصلے سے فارغ ہو جائیں گے اور یہ ارادہ فرمائیں گے کہ اپنی رحمت سے جن کو چاہیں دوزخ سے نکال لیں، تو فرشتوں کو حکم فرمائیں گے کہ جن لوگوں نے دنیا میں شرک نہ کیا ہو اور لا الہ الا اللہ کہا ہو انہیں دوزخ کی آگ سے نکال لیں۔ فرشتے ان لوگوں کو سجدے کے نشانات کی وجہ سے پہچان لیں گے، آگ سجدوں کے نشانات کے علاوہ تمام جسم کو جلا دے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ پر سجدے کے نشانات کو جلانا حرام کر دیا ہے، اور یہ لوگ جن کے بارے میں فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا جہنم کی آگ سے نکال لیے جائیں گے۔ فائدہ: سجدے کے نشانات سے مراد وہ 7 عضویں ہیں جن پر انسان سجدہ کرتا ہے: پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پیر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کریم کی کوئی سورت سکھاتے۔ حضرت خفاف بن ایمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے آخر یعنی قاعدے میں بیٹھتے تو اپنی شہادت کی انگلی مبارک سے اشارہ فرماتے۔ مشرکین کہتے تھے اس اشارے سے العیاذ باللہ جادو کرتے ہیں، حالانکہ مشرکین جھوٹ بولتے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے توحید کا اشارہ فرماتے تھے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اشارہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کا عمل کرے۔